للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم ایک نہایت بابرکت اور خوشی کے موقع کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو جی ہاں دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے عید الفطر۔ یہ دن صرف خوشیوں کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور انعام ہے۔ دوستو، عید کیوں منائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی بڑائی بیان کریں، شکر ادا کریں۔ اسی شکر کے اظہار کرنے کا نام عید الفطر ہے۔ عید کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ تو دوستوں، عید کا حقیقی مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں کے تہوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان کے بدلے 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ تو دوستوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عید ایک عبادت اور شکر کا دن ہے، صرف دنیاوی خوشیوں کا نام نہیں۔ چاند رات کی حقیقت۔ محترم حضرات، جب رمضان کے آخری دن آتے ہیں تو چاند رات ہوتی ہے تو ہر طرف خوشی کا ماحول بن جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے رمضان کا حق ادا کیا صحیح طریقے سے؟ کیا ہم نے سچی توبہ کی؟ چاند رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ابھی بھی چانس ہے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے، یہ گولڈن چانس ہوتا ہے۔ یہ رات غفلت کی نہیں بلکہ دعا، استغفار، شکر ادا کرنے کی رات ہے۔ تو دوستوں، اسلام میں عید کا دار و مدار چاند دیکھنے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، یعنی عید کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کرو۔ یعنی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر شوال کا چاند نظر آ جائے تو اگلے دن عید ہوگی، اگر چاند نظر نہ آئے تو رمضان کے 30 روزے مکمل کیے جائیں گے۔ یہی آسان اور واضح طریقہ ہے، اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ عید کے دن کے اعمال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں۔ فجر کے بعد غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کھجور کھانا طاق عدد میں، عید گاہ جانا اور تکبیرات پڑھنا۔ صدقہ فطر کی اہمیت۔ عید سے پہلے ایک اہم عمل ہے صدقہ فطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزوں کی کمی پوری کرتا ہے اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں اور غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ میرے عزیزوں، عید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، رشتوں کو جوڑیں، اپنی زندگی کو بدلیں اور دوسروں کو معاف کریں۔ اگر رمضان میں ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو سمجھیں ہم نے رمضان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ رمضان میں حقیقی کامیابی یہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہنے، عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری واقعی عید ہے؟ تو دوستوں، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمیں سچی خوشیوں والی عید نصیب فرمائے۔ آمین۔